میرے دوستو دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تعارف کن چیزوں سے ہوتا ہے اور وہ کن تعارفوں سے خوش ہوتے ہیں. مرتبہ اور مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں. مستدرک میں امام حاکم نے لکھا، آپ کے سامنے قاری نے آیت پڑھی وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 پڑھی. تو شاگردوں نے پوچھا حضور یہ اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ تو امام حاکم لکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ، انہوں نے کہا یہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان اقربہم الی اللہ وسیلہ. فرمایا یہاں جو بات کی گئی ہے نا وابتغوا الی الوسیلہ، کہ اللہ سے اس کے عذاب سے نجات پانے کے لیے اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. تو حضرت حذیفہ بن یمان سے ان کے تلامذہ نے پوچھا یہ وسیلہ کیا ہے؟ سیدنا حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، حضور کی نالین پاک اٹھانے والے، قدموں کو چومنے والے، خلوت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے والے، سینہ ایسا روشن ہوا کہ فرماتے ہیں تم ماضی کے بارے میں پوچھتے تھے، میں مستقبل کے بارے میں پوچھتا تھا. صحابہ کی جماعت میں بلا تشبیہ ایک اسکینر مشین تھے، بندہ آگے سے گزر جائے تو پتا چل جاتا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے. نفاق جو ہے وہ دل کی صفت ہے، ایمان دل کی صفت ہے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کی خاک کو چومنے والے دلوں پر مطلع ہو گئے تو میرے آقا کے علم کی کیا بات ہو؟ بولی نا سبحان اللہ. اب توجہ کرنا میرے دوستو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے. فاروق اعظم ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر رکھتے تھے کہ بندے چیک کر، بندے چیک کر. اور یہ 1 2 3، کیونکہ ابھی دیکھو نا جتے کے جتے لوگ آنا شروع ہو گئے، سب کی داڑیاں، سب کی پگڑیاں، سب نماز، سب مسجد سے نکل رہے ہیں، لیکن سب اپنے نہیں ہیں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بٹھایا کہ بیٹھ. اب ایک ایک بندہ آگے سے گزرتا، آپ ایک کا چہرہ دیکھتے، 2 3 4، جس کا دیکھ کر سر جھکاتے فاروق اعظم کہتے اس کو نکالو، ٹھڈے مار کے بگاؤ یہاں سے. بولو سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حذیفہ بن یمان، توجہ سے سنیں، یہ حضور کا وہ صحابی ہے جو چہرہ دیکھ کر دل کا عقیدہ جان لیتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میرے شاگردوں تم نے پوچھا وابتغوا الی الوسیلہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو محفوظین میں سے ہیں، اور مرتبہ اور مقام ان کا یہ ہے کہ شیطان اب ان سے خطا نہیں کروا سکتا. وہ یہ کہا کرتے تھے ان عبداللہ ابن مسعود، یہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ رہے ہو، کہا کہ اقربہم الی اللہ وسیلہ، جماعت صحابہ میں سب سے قریب اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو وسیلہ کہا کہ نہیں کہا؟ اور افضل 4 ہیں، تو اگر وہ وسیلہ ہوئے تو مولا علی کتنے بڑے ہوئے؟ بولو نا سبحان اللہ. اور شیخین کریمین کتنے بڑے ہوئے؟ اس لیے سنی یا علی مدد کہتا ہے، یا عمر مدد کہتا ہے، یا ابو بکر مدد کہتا ہے، بولیے سبحان، یا ابا بکر مدد کہتا ہے، بولیے سبحان اللہ. تو میرے دوستو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جن کا مرتبہ یہ ہے، جن کی تقوی کی علقمہ کہنے لگی کہ میں ملک شام جانے لگا، بڑے مشہور تابعی ہیں، ملک شام جانے لگا تو میں نے حضور علیہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا سفر ہے، اور حضور کی حدیث لینے کا سفر ہے، علم کی آبرو لینے کا سفر ہے، کوئی ٹھگ نہ ٹکر جائے اور ٹائم بھی خراب نہ ہو، یا اللہ کوئی نیک آدمی مل جائے. میں کراچی میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا میرے پاس، مجھ سے کہنے لگا جی میں لاہور سے آیا ہوں. میں نے کہا وارے گنبد والے کو جانتے ہو؟ نہیں. کہنے لگا حضور شیخ الاسلام داتا صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں چپ رہا، میں نے کہا نام بھی نہیں بتاؤں گا، اس سے پوچھوں گا. کہنے لگا یقیناً میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں. تو میں اٹھا اپنی جگہ سے، میں نے کہا سینے سے لگ، کھانا بھی کھا، چائے بھی پی. میں نے کہا اب وزٹنگ کارڈ دکھا، اب تیری پی ایچ ڈی. اس نے کہا یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا جی ہمیں یہ اکابر نے سکھایا. بولے سبحان. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے پہنچا تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ کہیں کوئی ٹھگ نہ ٹکر جائے، ٹائم خراب نہ کر دے، لباس بڑا اس نے اچھا پہنا ہوا ہو لیکن اندر سے 2 نمبر ہو. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کہتے میں گیا
اللہ نے میری دعا قبول کی اور جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو سامنے ایک نورانی چہرے والے آ رہے تھے. وہ سیدنا ابو دردہ تھے, سرکار کے صحابی. وہ آئے, بوڑھے تھے, آئے, میں نے سلام کیا. انہوں نے کہا جی کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی کوفے سے آیا ہوں. جیسے وہ لاہور سے آیا تھا. کہاں سے آپ ہے؟ کہنے لگے جی کوفے سے آیا. کہا آفیکم صاحب النالین والوساط والمترا. کہا تو کوفے سے آیا ہے, نام نہیں بتا رہے بندے کا. کہ کوفے سے آیا, کہا کہ وہ جوتے سنبھالنے والے کو جانتا ہے, وہ بسترا سنبھالنے والے کو جانتا ہے, وہ وضو کے برتن کو سنبھالنے والے کو جانتا ہے. یہ حضرت عبداللہ مسعود کی صفت تھی. وہ حضور کے جوتے سنبھالتے تھے. ان کا لقب تھا صاحب النعلین, صاحب النعل, حضور کے جوتوں کو سنبھالنے والے. لیکن حضرت ابو دردہ نے ہمیں کیا عقیدہ دیا؟ فرمایا ظاہر سے متاثر نہیں ہو رہا, نسبت دیکھنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی نہیں لیا. فرمایا جانتا ہے تو صاحب النعل کو؟ وہ کہنے لگا جی میں انہی کا تلمیذ ہوں. تو کہا پھر بھید مجھ سے بات کرنا شروع کر دے. اور آپ غور کیجئے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو جب کوئی آپ کا نام لیتا تو آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے سنبھالنے والا کہتا تو بہت خوش ہو جاتا. بولی نا سبحان اللہ. آپ کو اگر کوئی بدری کہتا تو آپ پیچھے رہتے, آپ کوئی چھٹے نمبر پر اسلام منانے والا کہتا تو چپ رہتے, آپ کو اگر کوئی مہاجرین سے کہتا تو آپ چپ رہتے, لیکن جب یہ کہتا کہ حضور کے جوتے سنبھالنے والے تو آپ کا چہرہ کھل پڑتا. کیونکہ ہجرت بھی اس پر موقوف ہے, اسلام بھی اس پر موقوف ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی اس بولیے اس تاجور کی ہے. تو میرے دوستو سنیے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صاحب النعل, حضور کے جوتے سنبھالنے والے. اور علم کا مقام کیسا, سرکار دو عالم کہیں تشریف لے جائیں تو جیسے اپنے قدمین سے حضور نالین کو جدا کریں وہ اٹھا لیں, اور اٹھا کر جھاڑے نہیں, اٹھا کر اسے جھاڑے نہیں, بلکہ نالین پر کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. نالین پاک پر جو مٹی لگی ہوئی ہے اس سمیت اس کو اپنی آستینوں میں داخل فرما. تو میرے دوستو یہ کیا مزاج ملا؟ مزاج یہ ملا کہ علم مقبول جب ہے جب وہ حضور سید عالم کی حرمت کی پاسداری کرے. بولیں سبحان اللہ.